بھئی آپ کسی بندے کو ملے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہترین انسان ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. اس کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال ڈھال، نقل و حرکت آپ نے یار دیکھی نہیں ہے. مجھے بتاؤ، آپ اندازہ لگا لو کہ جتنا مرضی وہ داڑھی رکھی ہو، پگ باندھی ہو، آپ کہیں گے یار بندہ اچھا دکھتا ہے لیکن بہتر ہے کہ نہیں اس کا مجھے پتا. کیونکہ بہتر جاننے کے لیے ساتھ رہنا پڑتا ہے، لے کرنا پڑتا ہے. نکاح کے معاملات ہوں، قرض لین دین ہو، تجارت ہو، تو پھر بندے کا پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ چنگا ہے یا چنگا نہیں ہے. نبی کی نگاہ نے تو ابھی بندہ ہی نہیں دیکھا، تو سچے نبی کیسے کہہ رہے ہیں کہ یمن کا بہترین انسان، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یمن کا بہترین انسان تمہاری محفل میں آنے والا ہے. پتہ چلا نبی کی نظر میری تیری نظر جیسی نہیں ہے، نبی کا علم میرے تیرے علم جیسا نہیں ہے. نبی کے دل پر چشمہ جاری کرنے والا خود رب اعلیٰ ہے، اور وہ علم اللہ نے عطا کیے ہیں کہ جس کا اندازہ، احاطہ، اس کا دائرہ وہ انسان نہیں لگا سکتا. یہ تو مولوی ہیں جو لڑ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. وہ لڑائیاں چھوڑو، نبی سے محبت کرو. مولویوں کو چھوڑو، حضور سے محبت کرو. ڈائریکٹ اپنا سینہ نبی کی طرف کرو، تمہارے سینے حضور کے علم سے روشن کر دیے جائیں گے. اور اگلی بات جو حضور پاک نے کہی، دوسری بات حضرت جریر کے لیے دوسرے لفظ جملہ جو بولا، کہا جو بندہ تمہارے درمیان آئے گا اس کے چہرے پر سرداری کے اثرات ہوں گے. اس کا چہرہ بتائے گا کہ یہ سردار ہے. یہ دو باتیں حضور نے آمن سے پہلے ہی کہہ دی. اب یہ چلے، نیا لباس پہنا ہے، خوشبو لگی ہے، قسمت چمک اٹھنے والی ہے، ہم حضور کی جالیوں پر جاتے ہیں. یہ حضور کے سامنے جا رہے تھے، قسمت والے تھے، مقدر والے تھے، سعادتوں والے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں، آج بھی جب آپ حضور کے مواجہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جالی، وہ دیوار، وہ آپ کے لیے ہے، حضور کے لیے نہیں ہے. حضور تو اندر سے جانتے ہیں کہ کون آیا کھڑا ہے، درد کا مارا کون آیا ہے، مصیبتوں کا مارا کون آیا ہے، مشکلات کا مداوا مانگنے والا کون آیا ہے، اپنے غموں کی گٹھڑیاں باندھے کون آیا ہے، یہ آنکھوں سے اتھرو برسانے والا کون آیا ہے، یہ دل کے زخم لیے کون آیا ہے، یہ وجود کو تڑپا کے لانے والا کون آیا ہے. وہ تیری شکل بھی جانتے ہیں، تیرا نسب بھی جانتے ہیں. تو حضور جان رحمت علیہ السلام کے سامنے اللہ اکبر حضرت جریر بن عبداللہ پہنچے تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور خطبہ دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا آگے آ جاؤ. آگے اپنے ممبر کے پاس بلا لیا، ممبر کے پاس، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا لوگو جو خاندان کا سردار ہو اس کی عزت کیا کرو. تو اس لیے اگرچہ کوئی کیسا بھی ہو تو سردار کی عزت کرنا، آپ کے دل میں چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے. آپ اس حدیث کی وجہ سے اس کی عزت کریں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس کو خوش کر رہے ہیں، بلکہ حضور نے کہا ہے کہ سرداری اگر کسی کے پاس اپنے خاندان کی ہو تو اس کو رسپیکٹ دو، اس کی عزت کرو کہ رب نے اس کو عزت عطا کی ہے. اب اگلا مرحلہ سنتے جائیں جریر بن عبداللہ کا. آپ آئے، بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں حضور مجھے اسلام کے معاملہ میں بیعت فرما لیجئے، مجھے اپنے ہاتھ میں قبول فرما لیجئے. اللہ اللہ، نصیب چمکے ہیں ان لوگوں کے جو بیعت کرتے ہیں تو دست رسول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ، تو نبی پاک نے اپنا دست مبارک ید اللہ والا ہاتھ بڑھایا، حضرت جریر بن عبداللہ نے وہ ہاتھ پکڑا. حضور علیہ السلام نے کہا پہلا وعدہ کرو شرک نہیں کرو گے. شرک، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا اور عبادت کے لائق نہیں سمجھو گے. یہ شرک کے خلاف پہلی بیعت ہوتی تھی.
اور الحمدللہ اہل سنت بھی اسی لفظ پر ہی مسلمان ہیں اللہ کے کرم سے. ہم بھی الحمدللہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ذات میں نہ صفات میں کسی حوالے سے کسی کو شریک نہیں مانتے، نہ نبیوں کو نہ ولیوں کو. اور یہ بات ہے جو ایتھینٹک بات ہے اور یہی اہل سنت کا موقف ہے الحمدللہ. دوسری بات جو حضور نے کہی بیعت کرتے ہوئے، جریر نماز نہیں چھوڑو گے، یہ بیعت تھی حضور پاک کی. نماز تو اصل میں وہی پیر والی بیعت درست ہوگی جو ان باتوں پہ بیعت کرے، جو روحانیت کے سلسلوں میں بیعت کرے ان باتوں پہ کرے. جیڑا پیر آکھ دے وے میں ہن تسی میرے مرید ہو گئے جے نمازاں دی کی ضرورت ہے، عیش کرو تانوں میں چھڑا سا، تے پیر مریدوں میں لتراں لے کے. تو یا نبی اپنے امتی کو ڈائریکٹ فرما رہے ہیں، ڈائریکٹ کہ اس بات پہ بیعت کرو جریر جو نماز فرض کر دی گئی ہے اس کو تم کبھی بھی نہیں چھوڑو گے. دوسری بات جو حضور نے ان سے کہی ہمارے لیے سبق ہے، اس میں زکوٰۃ لازمی ادا کرو گے، زکوٰۃ لازمی ادا کرو گے. تیسری بات اور اہم ترین بات اللہ کے نبی نے کہا زمین والوں پر رحم کرو گے. سردار کی بیعت ہو رہی تھی نا، سردار کے تحت پورا قبیلہ ہوتا ہے، زمین والوں پہ رحم کرو گے. اب یہ بات آج کا مسلمان دیکھے، سگے باپ پہ رحم نہیں کرتا، سگی ماں پہ رحم نہیں کرتا، سگے بھائی پہ رحم نہیں کرتا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی پہ رحم نہیں کرتے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو شادی کر کے بیوی کو لاتے ہیں تو اسے ملازمہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو برتن دھونے کے لیے ہے، یہ تو کام کاج کرنے کے لیے ہے، یہ تو روٹیاں پکانے کے لیے ہے، یہ تو کپڑے دھونے کے لیے ہے. تو وہ اپنی زوجہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں. کئیوں کا یہ خیال بھی ہے کہ شاید بیوی کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، اس کو تو لا کے کھنڈی سے باندھ دیا ہے. یاد رکھیں جس طرح مرد کے حق ہیں اسی طریقے سے بیوی کے بھی حقوق ہیں. اس پہ رحم کرنا، اس کو کھانا فراہم کرنا، اس کی خوشی کا احترام کرنا. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا جو شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے میں جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کی یہ جد و جہد جہاد میں لڑنے والے مجاہد کی برابر شمار ہوتی ہے.